ताला के अलावा किसी दूसरे के सामने सजदा करता है। अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा करने के अलावा अगर किसी गैरुल्लाह के सामने अपने जबीन नियाज को खम करता है, अगर अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी दूसरे के सामने अपने जबीन नियाज को खम करता है, अल्लाह तबारक व ताला के अलावा अगर किसी दूसरे को मुश्किल कुशा तसव्वुर करता है, अगर किसी दूसरे को हाजत रवा मानता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम उनकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम उनकी नेकियों को गारत करके रख देंगे। मेरे अजीज साथियों, जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर हट्टा कट्टा नौजवान बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर बाशऊर बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के अलावा अगर कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अलावा दूसरे के सामने सजदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है सूरह अनआम के अंदर, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 17 या 18 अंबिया का तज़किरा किया है और अपने अंबिया का तज़किरा कर लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरह अनआम के अंदर बयान फरमाता है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ए दुनिया के अंदर शिर्क की गिलाज़त में फंसने वाले लोगों, ए दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा दूसरों के सामने सजदा करने वाले लोगों, हमने अभी आपके सामने ऊपर मैंने अपने अंबिया का तज़किरा किया है, अपने रसूलों का तज़किरा किया है। अगर ये लोग भी शिर्क के कामों का इर्तिकाब कर लेते, अगर ये लोग भी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे के सामने सजदा कर लेते, अगर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे को हाजत रवा मान लेते, तो हम अपने अंबिया के भी नामे आमाल को बर्बाद कर देते। वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, हम इनके अमलों को भी तबाह बर्बाद करके रख देते। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं इस आयत करीमा के अंदर, तसव्वुर करने की कोशिश करें इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों के बारे में फरमा रहा है, अपने रसूलों के बारे में कह रहा है, अपने औलिया के बारे में कह रहा है कि अगर ये लोग भी शिर्क करते तो हम इसकी नेकियों को भी तबाह बर्बाद कर देते, हम इनके नेकियों को भी गारत करके रख देते, हम इनके नेकियों को भी तबाह बर्बाद करके रख देते। मेरे अजीज साथियों, जरा तसव्वुर करें हमारी और आपकी क्या हैसियत है, हमारी और आपकी क्या औकात है। अल्लाह तबारक व तआला अपने उन नबियों के बारे में कह रहा है, अपने उन रसूलों के बारे में कह रहा है, जिन रसूलों के बारे में हमारा और आपका ये अकीदा है कि अंबिया और रसूल जो है अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा और अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के लिए जन्नत के अंदर बाला खाना तैयार करके रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के बारे में कह रहा है कि अगर ये लोग भी शिर्क करते तो हम इसके नेकियों को भी तबाह बर्बाद कर देते, हम इनके नेकियों को भी गारत करके रख देते। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर तो अपने अंबिया के बारे में तज़किरा कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब नबी के बारे में फरमा रहा है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग दे रहा है कि ऐ मेरे नबी, हमने तुमसे पहले जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, हमने उन तमाम की तरफ ये वही कर दी है। और ऐ नबी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे नबी, अगर आप भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे के सामने अपने सर को झुकाओगे, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराओगे, तो वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं कि हम आपकी भी नामे अमाल को बर्बाद कर देते, हम आपकी नेकियों को भी गारत कर देते
اور آپ بھی کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اندازہ لگائیں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو اور اپنے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی شرک سے روک رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وارننگ بھی دے رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم آپ کے نیکیوں کو بھی غارت کر کے رکھ دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اندازہ لگائیں، شرک کی ہولناکی کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اگر ایک انسان شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے نامہ اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، کل قیامت کے دن وہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی چیز ہے، جو جن کاموں کا ارتکاب اگر ایک انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے پھر جانا یعنی مرتد ہو جانا۔ ایک انسان ایمان لے آنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے لینے کے بعد اگر ایک انسان اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ انسان بھی ہے جو کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اگر کوئی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دین کے بارے میں ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر کوئی انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کسی دوسرے دین کا طلبگار ہو جاتا ہے، اگر کوئی انسان اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اگر کوئی انسان دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور اگر کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ دین قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان دین اسلام سے پھر جاتا ہے، اگر کوئی انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے دین کو قابل قبول نہیں ہے، اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ وہی انسان ہے جس کے نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کسی دوسرے دین کو اپنا لیا، کسی دوسرے دین کا طلبگار بن گیا، کسی دوسرے دین کو اپنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ وہی انسان ہے جو کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو اور بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہا ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن
يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر ایمان لے آیا اور ایمان لے آنے کے بعد اگر ایک انسان کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، اگر ایک انسان کفر کے دائرے کے اندر چلا جاتا ہے، اگر ایک انسان کافر ہو جاتا ہے اور کفر کی حالت میں ہی اگر وہ انسان مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں ہی اگر وہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. اور یہ انسان جس انسان نے کفر کا ارتکاب کیا اور کفر کی حالت میں ہی اگر وہ انسان مر گیا تو کل قیامت کے دن اگر یہ انسان زمین بھر کر کے بھی سونا لے کر کے آئے گا، اگر یہ انسان پہاڑ کے برابر بھی سونا لے کر کے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب جہنم سے بچنا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. تو اس کے اس سونے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پہاڑ کے برابر سونے کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے میں نے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جہنم کے اندر دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے. اگر ایک انسان کفر کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا اگر ایک انسان کافر ہے، کفر ہے، اور اسی حالت میں اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جہنم کے اندر دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو جہنم کے اندر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جب ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے، جب ہم اسے عذاب علیم کے اندر ملوث کریں گے، عذاب علیم کے اوپر جب ہم اس کو جو ہے داخل کریں گے، اس وقت اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، اس وقت اس کا کوئی جو ہے مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت اس انسان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جب ہم اسے عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ دوسری چیز ہے. اگر ایک انسان ایمان لے آنے کے بعد، اگر ایک انسان مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہو جانے کے بعد اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اگر ایک انسان کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، اگر وہ انسان کافر ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں اگر وہ انسان مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی، ان کی نیکیوں کو غائب کر دی جائے گی، ان کی نیکیوں کا کوئی مول نہیں ہوگا کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جو ہے، جن چیزوں کے ارتکاب کر لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے. اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، یہ لوگ کلاش نہیں ہے، یہ لوگ مفلس نہیں ہے، بلکہ میری جماعت اور میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر نماز میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی. جس انسان نے اس دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوگی، جس انسان نے اس دنیا کے اندر صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو بھی گزاری ہوگی، جس انسان نے اس دنیا کے اندر نیک عمل بھی کیا ہوگا، جس انسان نے اس دنیا کے اندر حج کے فرائض کو بھی انجام دیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی. اس انسان کا نام اعمال نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس انسان کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ مقدمہ دائر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ پروردگار عالم، یہ
وہ انسان ہے، ذرا اس نمازی انسان کو روکا جائے، اس حاجی انسان کو روکا جائے، اور اس صوم و صلات کے پابند انسان کو روکا جائے۔ پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس انسان نے دنیا کے اندر حق تلفی کی تھی۔ پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس انسان نے دنیا کے اندر میرے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا، میری دولتوں کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ پروردگار عالم میرا فیصلہ کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، ان دونوں کے درمیان میں انصاف کر دیا جائے، اے میرے فرشتوں ان دونوں کے درمیان میں انصاف کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس نیکوکار انسان کے نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے، اس نیکوکار انسان کے نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے، اور اس مظلوم انسان کے نام اعمال کے اندر رکھ دیا جائے جس انسان کے مال کو اس انسان نے دنیا کے اندر غصب کیا تھا، دنیا کے اندر اس کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، فرشتے فوراً اس انسان، اس نیکوکار انسان کے نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھائے گا، ان کے نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھائے گا، اور اس مظلوم انسان کے نام اعمال کے اندر رکھ دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا انصاف ہوگا، ایک دوسرا انسان بھی دوڑتے ہوئے آئے گا، ایک دوسرا انسان بھی دوڑتے ہوئے آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمے کو دائر کرے گا کہ پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس انسان نے دنیا کے اندر میری زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا، پروردگار عالم میری زمین کو اس انسان نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، اس انسان کے نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے، اور اس انسان یعنی مظلوم انسان کے نام اعمال کے اندر رکھ دیا جائے، اور اس انسان، اس نیکوکار انسان کے نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس مظلوم انسان کے نام اعمال کے اندر اس کے نیکیوں کو رکھ دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائے ایک انسان اس دنیا کے اندر اگر کسی کی مال کے اوپر اور کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے، اگر ایک انسان حق تلفی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر وہ اس انسان نے اس دنیا کے اندر اس انسان سے معافی نہیں مانگا، اور جس انسان کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا اگر اس کے مال کو نہیں لوٹایا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب عدالت لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جائے گا اور دوسرا انسان آئے گا، دوسرا انسان جائے گا، تیسرا انسان آئے گا، اور ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمے کو دائر کرے گا، شکایتیں کرے گا کہ پروردگار عالم یہ وہ انسان جس دنیا تھا، پروردگار سے جس دنیا کے اندر اٹھا کر کے مجھے دیا تھا، مجھے تڑوں سے مارا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب انصاف کرنا شروع کرے گا تو اس انسان کے نام اعمال سے ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمے کو دائر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، اس کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو چکی ہے، اس کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو چکی ہے، اب مظلوموں کے گناہوں کو اٹھایا جائے اور اس حق تلفی کرنے والے انسان کے نام اعمال کے اندر ان کے گناہوں کو لادا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ یہ کرے گا کہ اس انسان کے ہاتھ میں جہنم کا سرٹیفکیٹ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹ
घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए और फरिश्ते उस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। मेरे अजीज साथियों, हक तलफी की संगीनी को समझने की कोशिश करें। अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद को नहीं समझता है, अगर हक तलफी करता है, तो मेरे अजीज साथियों कल क़यामत के दिन अगर आपने इस दुनिया के अंदर उस हक तलफी का मुआफ़ी नहीं मांगा और उस जिसकी हक तलफी की है अगर उसकी दौलतों को नहीं लौटाया, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाबदेही होगी और अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। जब तक एक इंसान जवाब नहीं देगा वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे अजीज साथियों, ये हक तलफी की संगीनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर बयान करते हैं, फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मामला ये होगा कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने यूं ही खड़ा रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला से नजर रहमत की उम्मीद लगाए हुए खड़ा रहेगा। वो इंसान देखेगा कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों के गुनाहों को माफ कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा है। वो इंसान अपने दिल के अंदर सोचेगा कि काश अल्लाह तबारक व तआला की नजर रहमत मेरे ऊपर हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ कर दे और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा, उस जालिम इंसान से कहेगा कि जा तू सबसे पहले उस इंसान से माफी मांग ले जिस इंसान की जमीनों को तूने दुनिया के अंदर हड़पा था। उस इंसान से माफी मांग ले जिस इंसान के माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया था, जिसकी हक तलफी तूने दुनिया के अंदर की थी। अगर वो इंसान माफ कर देगा तो मैं भी तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा। मेरे अजीज साथियों, ये हक तलफी की संगीनी है, इसको समझने की कोशिश करें। ये तीसरा गुनाह है, ये तीसरा अमल है कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर इस तरह के अमाल का इर्तिकाब करता है और अगर इस तरह के गुनाहों के अंदर अगर एक इंसान मुलव्विस होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को तबाह व बर्बाद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को गारत करके रख देता है। ये तीसरी चीज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कल क़यामत के दिन वो इंसान खसारा उठाने वालों में से होंगे। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज, खलवत में हुर्मत की चीजों का इस्तेमाल करना, यानी तन्हाई में एक इंसान ऐसे कामों का इर्तिकाब कर रहा है जिन कामों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। तन्हाई में एक इंसान जब जाता है, आज मुआशरे और समाज के अंदर हम कितने ऐसे इंसानों को देखते हैं, कितने ऐसे लोगों को देखते हैं जो समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर सूफी बासफा इंसान बन करके घूमा करता है। एक इंसान अपने आप को ये साबित करवाना चाहता है कि वो इंसान नेक है, वो इंसान नमाजी है, वो इंसान नेकोकार है, लेकिन जैसे ही वो इंसान तन्हाई में जाता है, खलवत में जाता है, वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हराम करदा चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला के उन कामों का इर्तिकाब करना शुरू कर देता है जिन कामों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, इसी खलवत में जो इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, हुर्मत की चीजों का इस्तेमाल किया करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के में फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन एक ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने लाया जाएगा, पेश किया जाएगा। एक ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर नेक अमल किया होगा और उसकी नेकियां जो है तिहामा पहाड़ के मानिंद होगी, तिहामा पहाड़ के बराबर उसकी नेकियां होगी। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लेकिन वो इंसान जब अपने नेकियों को लेकर के तबारक व तआला के सामने हाजिर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को जर्रात की तरह जो है उड़ा करके रख देगा। जिस तरह इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं धूल
धूल उड़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को गर्द व गुबार की तरह उड़ा करके रख देगा। उनकी नेकियों को जो है अल्लाह तबारक व तआला गारत करके रख देगा। हजरत सुअबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि ऐ मेरे नबी जरा बताएं, वजाहत के साथ बताएं कि ये कौन लोग होंगे जिनकी नेकियां तिहामा पहाड़ के बराबर होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनकी नेकियों को जर्रात के मानिंद उड़ा देगा, इनकी नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला तबाह बर्बाद कर देगा। ये कौन लोग होंगे ताकि मैं भी उन लोगों में से ना हो जाऊं और ऐसे लोगों की पहचान हो जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खबरदार हो जाओ, वो तुम्हारे भाइयों में से होंगे, वो तुम्हारे कौम के लोगों में से होंगे, और ये ऐसे लोग होंगे जिस तरह तुम रात की तारीकी में नमाजें पढ़ा करते हो, जिस तरह तुम रात में उठ करके नमाजें पढ़ा करते हो, ये लोग उसी तरह रात की तारीकी में नमाजें भी पढ़ा करेंगे और रोजे भी रखते होंगे। ये ऐसे लोग होंगे, लेकिन इसके अंदर कमी ये होगी कि जब ये इंसान तन्हाई में जाएंगे, जब ये इंसान खलवत में जाएंगे, जब ये इंसान तन्हाई में जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के हराम करदा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को हराम कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों के हुर्मत का ऐलान कर दिया है, वो इंसान खलवत में उन चीज़ों के इर्तिकाब करने वाला बनेगा। यही वजह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को गारत करके रख देगा, अल्लाह तबारक व तआला कि यहाँ उनकी नेकियों की कोई मोल नहीं होगी। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाने की कोशिश करें, गौर व फिक्र करें कि एक इंसान की नेकियां तिहामा पहाड़ के बराबर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देगा एक गुनाह की वजह से, एक अमल की वजह से। और वो अमल ये है कि एक इंसान जब तन्हाई में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं करता। जब वो इंसान तन्हाई में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों का इर्तिकाब करता है। जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। यही वजह होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को गारत करके रख देगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको खलवत में हुर्मत की चीज़ों के इस्तेमाल करने से बचाए और हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। ये चौथी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देगा अगर इस तरह के कामों का इर्तिकाब एक इंसान करता है तो। ये चौथी चीज है। और पांचवी चीज जो है वो रियाकारी है, जो आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर एक फितने का रुख इख्तियार कर चुका है। आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर एक फितने का रुख इख्तियार कर चुका है। मेरे अजीज साथियों, अहले इल्म कहते हैं और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने उम्मत के अंदर शिर्क असगर से डरता हूँ, शिर्क असगर से डरता हूँ। और शिर्क असगर ये है कि एक इंसान दुनिया के अंदर रिया और नमूद के अंदर मुलव्विस हो जाएगा। अहले इल्म कहते हैं रियाकारी का फितना अगर दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना करार दे दिया जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरे अजीज साथियों, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान कर दिया कि अगर एक इंसान रियाकारी करता है, अगर एक इंसान दिखावे के लिए नमाजें पढ़ता है, अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर दिखावे के लिए नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए कोई बदला नहीं है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान किया कि अगर एक इंसान रियाकारी करता है, रिया वो नमूद में अगर पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को वैल नामी जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा और उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देगा। मेरे अजीज साथियों, इसी के मुनासिबत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर रियाकारी के तौर पर अगर कोई नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो अमल काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक शहीद को पेश किया जाएगा, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की
رضا جوئی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو پیش کیا جائے گا، ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ ایک انسان بتا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر ہٹا کٹھا انسان بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر طاقتور بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر قوتیں بخشی تھی، تمہیں دنیا کے اندر توانائی بخشی تھی، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تو اپنے جان کو دین کے سربلندی کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر میں نے اپنے آپ کو شہید کر دیا، میں اپنے جان کو بھی قربان کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا، اس شہید انسان سے کہے گا کہ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، ہرگز تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل نہیں کیا، یہ عمل تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے اس لیے کیا تاکہ دنیا والے انسان تمہیں طاقتور سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں جنگجو سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں قوت والا سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں ون مین آرمی سمجھے۔ اے شہید، اے انسان، تجھے دنیا کے اندر طاقتور سمجھا گیا، جب تم میدان جنگ کے اندر شہید ہوا تو تمہیں دنیا کے اندر طاقتور بھی سمجھا گیا، ون مین آرمی بھی سمجھا گیا، قوت والا بھی سمجھا گیا۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کے اس نیک عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس شہید ہونے کے پیچھے ریا موجود تھی، نمود موجود تھی، دکھاوا موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نیکی کو برباد کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اس کے نیکی کو قبول نہیں کرے گا اور اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، اسی طرح ایک ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر غنی بنایا ہوگا، جس انسان کو اس دنیا کے اندر سخی بنایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے پوچھے گا، اس انسان سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر غنی بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر مالدار بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو ہے سخی بنایا تھا، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تو دین کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی دولتوں کو قربان کر دیا، میں نے اپنی دولتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا اور قربان کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے ہرگز اس لیے اپنی مال کو قربان نہیں کیا کہ تمہیں دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، بلکہ تم نے اس لیے قربان کیا تاکہ دنیا والے انسان تمہیں مالدار سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں سخی سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں غنی سمجھے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جا اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، اس حدیث سے آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں، اس حدیث کے اندر آپ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر ریاکاری کرتا ہے، اگر ایک انسان دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر دکھاوے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ریاکاری کی ہولناکی ہے، یہ ریاکاری کی سنگینی ہے کہ اگر ایک انسان ریاکاری
ریاکاری کرتا ہے، ایک انسان دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نماز کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ انسان جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جس انسان کو دکھانے کے لیے تو نے نیک عمل کیا، جس انسان کو دکھانے کے لیے تو نے نیکی کی، جا اس انسان سے بدلہ مانگ لے، اگر وہ دے سکتا ہے تو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، یہ ریاکاری کی حولناکی ہے، یہ ریاکاری کی سنگینی ہے۔ اگر ایک انسان اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 5 ایسے عملوں کا تذکرہ کیا کہ اگر ایک انسان ان 5 عملوں کا اگر ارتکاب کرتا ہے، ان 5 عملوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر اگر ان 5 عملوں کو شامل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پہلی چیز جو ہے وہ شرک ہے، اور دوسری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا انکار، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو قانون دیا ہے کہ اگر میں نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو تم شراب سے رک جاؤ، اگر میں نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے تو تم جوے سے رک جاؤ، اگر ہم نے تمہارے اوپر سود کو حرام کر دیا ہے تو تم سود خوری سے رک جاؤ، اگر ہم نے تمہارے اوپر جو ہے زنا کو حرام کر دیا ہے تو تم زنا کاری سے رک جاؤ، اگر بدکاری کو حرام کر دیا ہے تو بدکاری سے رک جاؤ۔ اگر ایک انسان نہیں رکتا ہے تو یہی آیت کریمہ کا انکار ہے، اور اگر ایک انسان آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے اور آیت کریمہ کے انکار کے ساتھ ساتھ اگر ایک انسان نیک عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی نیکیوں کو کل قیامت کے دن بے وزن ثابت کر دیں گے اور اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ دین اسلام سے پھر جانا، یعنی ایمان لے آنے کے بعد اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جانے کے بعد اگر ایک انسان مرتد ہو جاتا ہے، ارتداد کے فتنے میں اگر شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اگر وہ انسان مر جاتا ہے، جو انسان کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور اسی حالت میں اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے لیے عذاب علیم کو تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ ریاکاری ہے۔ جو انسان ریاکاری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ حق تلفی ہے۔ اگر ایک انسان حق تلفی کرتا ہے، حق تلفی سے مراد حقوق العباد ہے، یعنی بندوں کے حق میں اگر کسی بھی چیز میں حق تلفی کرتا ہے، یعنی بندوں کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ان کی نیکیوں کی کوئی مول اور کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ 5-6 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے نیکیوں کو بچا سکیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا بہترین بدلہ اور بہترین اجر مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔